کیونکہ جب ملک کا ترانہ بجتا ہے تو اس کی عزت و احترام میں سب کھڑے ہو جاتے ہیں. جب میرے اور آپ کے خدا کا کلام تو تب کیوں نہیں. سو کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے مکاشوہ اس کا دوسرا باب اور اس کی دوسری آیت مقدسہ میں میں تیرے میں بدوں کو دیکھ نہیں سکتا اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا. خدا ان کے پاک کلام بڑے سنے جانے پر خدا ان کی برکت. تشریف رکھیے. کیا چند لمحے کے لیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کر سکتے ہیں, اپنے سروں کو جھکا سکتے ہیں چند لمحوں کے لیے, اور خداوند سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ خداوند جسے تو چاہتا ہے سب ہر ایک شخص دل میں دعا کر سکتا ہے. ہر ایک شخص اپنے دل میں اپنے خدا سے بات کرے. خداوند کو کہیے خداوند میری زندگی میں جو بات تجھے ناپسندیدہ لگتی ہے اسے نکال دے. آج جو تیرے کلام کی تلاوت کی گئی ہے خداوند آسمانی باپ اسے سمجھنے کی روح دے دے. ہاللیلویا. ہر ایک جان دل میں چند منٹ ہم چند سیکنڈ ہم اپنے خدا سے بات کرتے ہیں. پیار سے بڑے خدا یسوع مسیح کے فتح مند اور بزرگ نام میں آپ کی پاک حضوری میں آتا ہوں. آپ کے ان بیٹے بیٹیوں کو لے کر جو آپ سے پیار کرتے ہیں خداوند, اور خداوند آسمانی باپ آپ کی تعظیم کرتے ہیں. ان کے جھکے ہوئے سر اس بات کا ثبوت ہیں کہ خداوند وہ تیری عزت کرتے ہیں, تجھ سے ڈرتے اور تیرے خوف کو مانتے ہیں. خداوند جب تیرے لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا تو آج اپنے بچوں پر اپنی شفقت کو اپنے رحم کو انڈیل دے. خداوند آج اپنے لوگوں کو اپنے بچوں کو اپنے کلام سے بھر دے. خداوند آج ابلیس ان کے ذہن سے چرانے نہ پائے بلکہ تیرا یسوع نام ان کی زندگی میں جلال. پیار سے بڑے خدا منت کرتا ہوں جو آیات ہم نے تلاوت کی اسے صرف تو سمجھا سکتا ہے خداوند, کوئی انسان نہیں. آج اپنے اس مسا سے جس مسا سے تو اپنے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ کلام کرتا آیا اور ان کے وسیلہ سے لوگوں کو سکھاتا آیا, آج اپنے بچوں کو خداوند ایسے ہی سکھا دے. خداوند ہم سب کہیں کہ میں اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں, خدا کو اور اس کے کلام کو آگے کرتا ہوں. ہم سب کہنے والے ہوں خداوند جیسے تیرے بندہ یوحنا نے کہا کہ میں گٹوں اور تو بڑھے. خداوند ہم سب کہنے والے ہوں جیسے تیرے بندہ پالوس نے کہا کہ مجھ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. آج تو ہم سب میں زندہ ہو خداوند. آج ہماری میں مر جائے, آج ہماری ہر طرح کی خداوند آسمانی باپ وہ بری سوچ, وہ بری باتیں, وہ برے خیال, وہ بری سپرٹ, ہر طرح کی خداوند پاک خدا ہماری نااہلی, سستی, گندگی اور جھوٹ, تکبر, ہر طرح کا خداوند آسمانی باپ ہمارے اندر وہ عنصر جو تجھے ناراض کر دیتا ہے مر جائے. خداوند صرف اور صرف تو زندہ رہے اپنے کلام کے وسیلہ سے. آج ہمیں سکھا اور تیار کر اپنی آمد کے لیے یسوع مسیح کے نام سے آمین. ہاللیلویا. کتنے لوگوں نے حوالے کو غور سے سنا ہے؟ یہاں پر کس کتاب میں سے ہم نے پڑھا, کسی کو یاد ہے؟ جی اب آپ سب نے اپنی آنکھیں اور کان کیا کر رہے ہیں جی؟ کھلے رکھنے ہیں. ہاللیلویا. کیا سب میری آواز کو آسانی سے سن سکتے ہیں نا؟ ہاللیلویا. آپ کی تالیاں بتائیں گی کہ آپ خوش ہیں کہ نہیں. سارے خوش ہو کے کلام ہونا چاہیے. یہاں پر کس کتاب میں سے ہم نے پڑھا؟ مکاشوہ کی کتاب میں سے. مکاشوہ کا مطلب کتنے لوگ جانتے ہیں؟ خدا کا بھید نہیں, بھید کا کھل جانا. کیا ہے جی مکاشوہ کا مطلب؟ بھید کا کھل جانا, ڈھکی ہوئی چیز کا اوپن ہو جانا. کسی کو نہیں پتا تھا, یہ دیکھو کھول دیا, یہ پتا چل گیا. یہ ہے ڈھکی ہوئی چیز کا اوپن ہو جانا, کسی چیز سے پردے کو ہٹا دے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا ہے؟ مکاشوہ کا مطلب ہے. اور یہی بات یہاں پر ہوئی ہے کہ بھید کو کھول دیا گیا ہے. کس کے بھید کو؟ خداوند یسوع مسیح کے بھید کو. یاد رکھیے گا, یوں تو ابلیس کو ساری کتابوں سے جو بائبل مقدس کے اندر درج ہیں اس کے سر میں درد ہوتا ہے, اسے تکلیف ہوتی ہے, لیکن سب سے زیادہ تکلیف اسے دو کتابوں سے ہوتی ہے. ایک جس میں اس کا آغاز ہوا وہ پیدائش کی کتاب ہے, اور ایک جہاں پر اس کا اختتام ہوا
جہاں پر اس کا تہس نہس بتایا گیا۔ ان دونوں کتابوں سے اسے بہت آگ لگتی ہے۔ یہ دونوں کتابیں مکاشفہ ہیں، ان دونوں کتابوں میں وید کھلے ہیں، راز کھلے ہیں، خدا نے ہر چیز کو اوپن کیا ہے، اور بزرگ موسیٰ نبی اپنے سے کئی ہزار سال پہلے کی باتیں پیدائش کی کتاب میں قلم بند کر رہا ہے، اور خدا اسے دکھا رہا ہے اور وہ لکھ رہا ہے۔ میرے عزیزو، ایسے ہی اپنے سے کئی ہزار سال بعد کی باتیں جو بھی ہونے والی ہیں بزرگ یوحنا رسول لکھ رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاللیلویا۔ ان دونوں میں ہی وید کھولے گئے ہیں۔ کیا بزرگ موسیٰ نبی سے کہیں پہ یہ لکھا ہوا ان کو پتا ہو کہ خدا نے پہلا انسان کیسے بنایا؟ خدا نے عدن کہاں پہ رکھا؟ کیا سسٹم تھا؟ کیا تھا؟ نبیوں کے اندر وید ہوتے ہیں، خدا نبی سے ہم کلام ہوا ہو، خدا نے نبی کو دکھایا ہو، لیکن عام لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ میری عزیزو، جیسے خدا نے بزرگ موسیٰ پر ان ساری باتوں کو ریویل کیا، ظاہر کیا، تو وہ سارے لوگ جان گئے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایسے ہی یہ فضل ہے۔ ایسے ہی میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ جو نبیوں اور رسولوں جنہوں نے یہ کتب لکھی ہیں، یہ بابرکت بات ہے میرے عزیزو ہمارے لیے کہ ہمیں سب کچھ علم ہو چکا ہے کہ کیا کس کتاب میں کیا بتایا گیا ہے، کس کتاب میں کیا بتایا گیا ہے، کس کتاب میں کیا بتایا گیا ہے۔ سو میری عزیزو، ہمیں سب کچھ، ویسے میں نے نا اپنی بائبل مقدس کے اوپر، آپ بھی یہ لکھ لیجئے گا بے شک، میں نے یہ سارا لکھا ہوا ہے کہ اس نے کس کتاب کے اوپر کیا ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے۔ یوں تو بے شمار باتیں ہیں، لیکن ایک ایک لفظ میں نے ان کو لکھا ہوا ہے۔ پیدائش کے اندر عورت کی نسل، خروج فسح کا برا، احبار میں سردار کاہن، گنتی بادل اور آگ کا ستون، اسنا آنے والا نبی، یشوع میں فوجوں کا سردار، قضات میں قاضی، روت میں کرابتی، اور پہلا سیمیل میں اور دوسرے سیمیل میں فرما بردار نبی، سلاطین میں اور تواریخ میں بادشاہ، اور دانیل میں آگ میں چوتھا انسان۔ دانیل میں کیا جی؟ آگ میں چوتھا انسان۔ ہوشیہ میں وفادار شو، یول میں روح کے ساتھ بپتسمہ دینے والی آگاہی، اموس میں بحالی، اور ابدیہ میں کیا جی؟ میراث ہے، اور یونا میں غیر ملکی سفیر، میکا میں سلامتی، نحوم میں مصیبت سے چھڑانے والا، اور ابوق میں چٹان، فنیا میں صداقت اور سچائی، حجی میں پچھلے گھر کی رونق، زکریا میں چشمہ، ملاکی میں آفتاب صداقت، اور نئے عہد نامہ کے بھی میں نے لکھے ہوئے، یہ بھی آپ کے گوشے گزار کر دیتا ہوں۔ متی کی انجیل میں یہودا کے قبیلے کا ببر، مرکز کی انجیل میں قربانی دینے والا بیل، لوکا کی انجیل میں انسان کی حکمت، یوحنا کی انجیل میں عقابی مسا، رسولوں کے ایمان میں آگ اور روح سے بپتسمہ دینے والا، دلہن پر فضل، رومیو کے نام جو پالوس رسول کا خط ہے اس میں کیا ہے جی؟ دلہن پر فضل کرنے والا، اور کرنتھیوں کے خط میں دوسرا آدم، دوسرے کرنتھیوں میں انسان کا خدا سے ملاپ کرانے والا، گلتیوں روح کے پھل دینے والا، افسیوں روحانی ہتھیار دینے والا، فلپیوں سب ناموں سے اعلیٰ نام رکھنے والا، کلسیوں خدا کے پوشیدہ بید کی آگاہی، تسلنکیوں بادلوں پر آنے والا، دوسرے تسلنکیوں میں بے دینی کو دور کرنے والا، تموتیس میں طاقت بخشنے والا، دوسرے تموتیس میں شیر کے منہ سے چھڑانے والا، تیتس میں جو جھوٹ نہیں بولتے ان کے ساتھ کھڑے ہونے والا، فلمون میں التماس کرنے والا، عبرانیوں میں سردار کاہن، یعقوب میں ایمان اور اعمال پر زور دینے والا، پترس رسول کے پہلے خط میں قیمتی پتھر اور دوسرے میں اپنی بادشاہی میں عزت سے داخل کرنے والا، یوحنا کے پہلے خط میں ہمیشہ کی زندگی، دوسرے میں پورا اجر دینے والا، تیسرے میں روحانی ترقی دینے والا، اور یہودا کے عام خط میں واحد منجی، اور یوحنا عارف کے مکاشفہ میں کیا ہے جی؟ الفا اور اومیگا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ ساری کتب جو ہیں، ان ساری کتب کا مقصد ہے ہماری زندگی میں، وہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے، اور یہ ہم بابرکت لوگ ہیں جو اس آخری زمانہ کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، جن کو سب کچھ پتا ہے کہ کس وقت میں کس نے مخالفت کی۔ بزرگ موسیٰ نبی کے دور میں ایک اور نبی اٹھا، کون تھا وہ؟ بالام تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اسرائیل پر لعنت کرنے کی کوشش کی۔
خدا اس سے بات کر رہا ہے، یہ میری قوم ہے جس سے میں نے برکت دی، تو کون ہوتا ہے اس پر لعنت کرنے والا؟ لیکن میری عزیزو، ایک دوسری سائڈ پر بلق بادشاہ تھا جو اسے پیسے دے رہا تھا کہ کیا کر، تو اس قوم پر لعنت کر۔ اس نے خدا کو نہیں دیکھا، اس نے پیسے کو دیکھا اور ان کے لیے لعنت کرنے چل پڑا۔ لیکن میرے عزیزو 3 مرتبہ اس نے کوشش کی، تینوں مرتبہ خدا نے اسے سمجھایا۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، چوتھی مرتبہ آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ جب وہ جا رہا تھا تو سامنے ایک فرشتہ کھڑا تھا، کیا لے کر؟ ایک ننگی تلوار لے کر کھڑا تھا۔ کس لیے کھڑا تھا؟ کہ وہ سیری اڑا دے، کہ تینوں سمجھ نہیں آ رہی۔ کلام کہتا ہے خدا ایک مرتبہ بولتا ہے، بلکہ 2 مرتبہ خدا اسے بولا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، پھر کیا ہوا؟ فرشتے نے کہا میں سمجھاتا ہوں خداوند نے کہا جا پھر تو یہ نہیں سمجھا دیا۔ سو میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس سے پیشتر کہ اس کا سر اڑایا جاتا، اس کی آنکھوں کے آگے تو پٹی تھی، کس چیز کی؟ دولت کی پٹی تھی، پیسے کی پٹی تھی، وہ بادشاہ کی باتیں تھی۔ لیکن میرے عزیزوں، فرشتہ جو تھا وہ خدا کا پیغام لے کر آیا تھا۔ اس کے پاس تو تلوار تھی، وہ تو اس تلوار کو لے کر آیا تھا، اس کی آنکھوں کے آگے پٹی نہیں تھی، اس لیے وہ اس کا سر اڑانا چاہتا تھا۔ اور اس کے ساتھ جو تھی وہ کون تھی؟ وہ گدی تھی، ایک گدی تھی، اس کی آنکھوں کے آگے وہ جانوروں کی یہ پیسے اندر لین دین ہے، تو اس کی آنکھوں کے آگے تو پٹی نہیں تھی، لیکن تو اسی بیچارے کو جا رہی تھی۔ لیکن اس سے وہ فرشتہ نظر آ رہا تھا، تو بلعام نے اسے مارا۔ جب بلعام نے اسے مارا تو وہ پھر بول اٹھی، اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ شروع سے وفادار رہی ہوں، جہاں تو نے مجھے لے کر جانا چاہا میں گئی نہیں، لیکن ابھی تو مجھے مار رہا۔ اس نے کہا کہ تو مجھے پھر کیوں نہیں لے گئی؟ اس نے کہا تجھے سامنے فرشتہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ کون بول رہا ہے جی؟ گدی بول رہی تھی۔ کیسے بول رہی تھی؟ جیسے انسان بولتے ہیں۔ بلعام کو سمجھ آ رہی تھی کہ کیا کی رہی ہے، میں نے سمجھ آ رہی گل جی۔ خدا جس کو چاہے استعمال کر سکتا ہے، ہاللیلویا، جس کو چاہے وہ استعمال کر سکتا ہے، اس لیے یہ کوئی حیرت والی بات نہیں ہے۔ اس نے مچھلی کو استعمال کیا تاکہ یونا کو بچا کر واپس اس کے مقصد میں اسے بھیج دیا جائے۔ اس نے کووں کو استعمال کیا، ٹھیک ہے، اس نے کووں کو استعمال کیا کہ کیا کریں؟ ایلیا کو کھلائیں تاکہ وہ بھی آگے بڑھ سکے۔ سو میرے عزیز بہنوں، بہت ساری چیزوں کو خدا نے کیا کیا؟ استعمال کیا ہے۔ سو وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ہاللیلویا۔ اور ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں میری عزیز بہنوں اور بھائیوں کہ خدا نے ہمیں اس برکت زمانہ کے اندر رکھا ہے، جس زمانہ کے اندر ہم پچھلے نبیوں کے حوال سے واقف ہیں، پچھلے ادوار سے واقف ہیں، اور یہ ایک برکت بات ہے کہ آپ سارے زمانوں سے واقف ہو گئے ہیں۔ بہت سارے لوگ اگلے زمانوں سے واقف نہیں ہیں، لیکن یہ بھید، یہ مکاشفہ خداوند نے آپ پر عیاں کر دیا، کھول دیا۔ سو جب بھی مکاشفہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے نا، اس کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا اکثر اوقات یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے وصیت کے اندر، الٹا مکاشفہ پڑھتا ہے بندہ، جڑا تھوڑا جا مینٹل ہو جانا کہنے یہ مکاشفہ پڑھتا رہا جی، الٹا ایک پٹھا مکاشفہ پڑھتا سی، ایویں اپنے کولوں گلاں بنائی یار۔ یہ خدا دا کلام ہے، یہ تسی ادھروں پڑھو یا ادھروں پڑھو، یہ کلام ہی رہنا، یہ کلام ہی رہنا نا۔ ابھی ہم نے پہلا باب تو نہیں پڑھا، ہم نے تو دوسرے باب کی دوسری آیت پڑھی ہے، تو یہ الٹا ہو گیا، ہم الٹے سے پیچھے جا رہے ہیں۔ یہ لوگوں کے سمجھتے نہیں ہیں لوگ، مسئلہ یہ ہے کہ پڑھتے نہیں ہیں لوگ، اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں لوگ، بس یہ بات ہے۔ اور انہیں ایک بات چاہیے ہوتی ہے ان کے انٹرٹینمنٹ کے لیے یا شغل کے لیے، یا جس بات کا وہ تماشا بنا سکے، ٹھیک ہے نا۔ وہ انجیو نہیں ہوتا، ساڑھے تھے ایک باندر آ جائے 200 بندہ دے سجے کھبے کھلو جانا، ہر شاید پل پلا کے جناب میری وہ پیچھے لگ جانے، ٹھیک۔ تو اس کے لیے ان کے پاس ہر مداری نہیں، ہر تماشے نہیں، انہوں کو وقت ضرور نکل آنا، پاویں جنہیں مرضی ضروری کام جانتے ہو، اگلے نے جا کے دسیں گے یار راستے چ باندر اللہ سے کھلوتا ہو، بس ایویں شکر میلا ویکھن لگ پے، ٹھیک۔ تو خدا دے گھر نہیں، انہوں کو ٹائم ہی کوئی نہیں، خدا کے کاموں کے لیے وقت ہی نہیں ہے، خدا کے کلام کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ خدا کا کلام جب کھلتا ہے تو ان کے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگی، یہ بات سنی ہوگی، اکثر لوگ کہتے ہیں وہ جی میں بہت کمزور ہوں، تو میں جدو میں کھولنا تو میری سر درد شروع ہو جاتی ہے،
میں کسی کتاب کو یا انگلش میں کمزور کیا گیا، انگلش کی کتاب کھولنا دے میرے سر کی پیڑ ہونی شروع ہوئی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کتابیں ہم نہیں پڑھتے جی ہمارے سر میں درد ہونا شروع، وہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے، وہ انہوں نے ایک ایم بنا لیا، پیچھے جو آرام مغز ہوتا ہے نا یہ ہمارا، یہ بہت جلدی بات کو پک کرتا ہے، خاص کر ہماری بات کو بہت جلدی پک کرتا ہے، اور جو کچھ آپ کہتے ہیں اس کو پھر یہ اسی کو آپ کی باڈی میں یہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے، یہ اسے اس پر عمل پیرا ہوتا رہتا ہے، آپ کو یاد دہانی کراتا رہتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں میرے سر میں درد ہوتی ہے اور درد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ نے کچھ تجربہ کیا تھا، ایک شخص کو سزائے موت کی سزا ملی تھی اور انہوں نے کہا جی ہم اسے سانپ، زہریلا سانپ لڑا کے تو مار دیں گے، ٹھیک ہے، اس شخص کو کہا ہم تو یہ سانپ لڑا کے مار دیں گے، اسے انہوں نے زہریلا سانپ دکھایا، کیا کیا؟ زہریلا سانپ دکھایا، اور پھر جب مارنے کی باری آئی تو اسے 2 سوئیاں چبوئی گئی، 2 سوئیاں چبوئی گئی، اور اس کے ذہن میں تھا کہ مجھے اس زہریلے سانپ نے کاٹ لیا، اور وہ شخص مر گیا تھا۔ مرا کیوں تھا؟ اور پھر ریسرچ ہوئی، جب پوسٹ مارٹم ہوا تو اس سائنس نے اس چیز کو ثابت بھی کر دیا کہ اس کی باڈی کے اندر سانپ کا زہر ہے، یہ زہر سے مر گیا۔ وہ جو اس کی قوت مدافعت تھی نا، وہ جو اس کے انسان سے زیادہ زہریلا کون ہو سکتا ہے؟ یہ ڈانگ بھی نہیں مارتا، گلن والی بندے کو مارتا ہے نا جی، ٹھیک ہے۔ ویسے سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ بچے کو آپ اگر کوئی نمکین چیز نہیں کھلاتے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے دانت ہیں اور وہ کاٹتا ہے کسی کو تو وہ بہت ظاہر ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ وہ مر گیا، اب یہ اس کی باڈی کے اندر جو زہر تھا وہ سائنس نے ثابت کر دیا، اب جو چیز اس نے سوچی اس سے وہ مر گیا۔ اس لیے دائیں بائیں کی باتیں کبھی بھی مت سوچیں، لوگ آپ کے ذہنوں میں ہمیشہ الٹے سیدھے سوال ڈالیں گے۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ آپ ایک سمت پہ چلیں، آپ خدا کے ساتھ چلیں، اس لیے وہ الٹی سیدھی باتیں آپ کے ذہن میں ڈالتا رہے گا تاکہ آپ خدا کے کلام سے ہمیشہ دور رہیں، اور وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ جو کچھ سائنس نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، سائنس کہتی ہے، میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بیان کیا تھا، اس کو کینسر ہے، یہ 8 دن کے بعد مر جائے گا، یہ سائنس نے کہا ہے، لیکن کلام کہتا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان موت ہوں گے۔ جب آپ ایمان لاتے ہیں جب موتے کو رسیو کرتے ہیں، میرے عزیزو، یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے، اور ہم کیسے ترجیح دے سکتے ہیں سائنس کی باتوں کو کلام سے؟ ایک بھائی سے میری رفاقت ہوئی تو وہ خادم کہنے لگے سائنس یہاں سے ثابت ہوئی ہے، میں نے کہا یہاں سے کدھر ثابت ہوئی ہے؟ خدا نے سائنس کو کریٹ نہیں کیا، سائنس تو مانتی نہیں ہے خدا کو، سائنس تو کہتی ہے دنیا خود وجود میں آئی ہے، انسان خود وجود میں آ گیا ہے، یہ سائنس ہے۔ سائنس کبھی مانے گی کہ مردہ زندہ، سائنس کرے نا مردے کو زندہ، سائنس کرے نا کلزم کو 2 حصوں میں تقسیم، سائنس کھڑا کرے نا سورج کو، سائنس کدھر مانتی ہے بائبل مقدس کو؟ تو پھر بائبل مقدس کیسے مانے سائنس کو جو اس کا انکار کرتی ہے؟ میں نے کہا یہ اس میں سے نہیں ہے، یہ خدا کی ایجاد نہیں ہے، جہاں یہ کسی اور روحانی بندے سے بات کر کے اسے سمجھا سکتے ہیں، آپ مجھے نہیں سمجھا سکتے۔ سو میری عزیز بہنوں اور بھائیو، خدا کا کلام جو ہے وہ کبھی بھی، میں نے پہلے بھی کہا، جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں اور بھائیو سمجھیں یہاں پر بات کو، آپ خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں یہ کلام ملا ہوا ہے۔ کبھی اس کی تاریخ پڑھیں گے تو پاؤں کے نیچے سے سچ مچ زمین ہل جاتی ہے۔ یہ کیسے ہم تک پہنچا، کیسے ان رسولوں نے، کیسے ان ابتدائی کلیسیا کے لوگوں نے کیسے اس کلام کو محفوظ رکھا اور اپنی جانوں کے نذرانے دیتے گئے، مرتے گئے۔ میری عزیزو، انہوں نے اپنی جان تو کھوئی ہے لیکن وہ زندہ ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا، وہ اسے زندہ رکھے گا۔ میرے ان کے نام آج بھی زندہ ہیں، بہت سارے سور میں گزر گئے ہیں، کوئی بھی انہیں یاد بھی نہیں کرتا۔ میرے عزیز بہنوں بھی انہی کو جو کلام کے مطابق زندگی گزار کر گئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات پہ یوحنا بیپٹزم دینے والے نے اپنا سر کٹوا لیا تھا، ایک چھوٹی سی بات پہ آج ہم اس کی منادی کرتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیو سمجھو اس بات کو، اس لیے ہمیں صرف اور صرف خدا کے کلام